पार्लियामेंट ने बताना शुरू कर दिया है। वही सुप्रीम है, उन्हीं के पास सुप्रीम इख्तियारात हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अवाम ने उन्हें ये मैंडेट दिया है। और हमारा जो आइन है उसमें यही लिखा हुआ है कि मुल्क में जो कानून साजी है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। अवाम के मुंतखब किए हुए, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे ही ये काम कर सकते हैं। पार्लियामेंट में आज एक और अहम कानून पेश कर दिया गया है। नूर आलम ने दस्तूर तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया है। ये आज खुद नोटिस से मुतल्लिक बिल है। 9 जजेस सोटो मोटो लेने या ना लेने का फैसला करें और नज़रसानी का मौका भी मिलना चाहिए। देखें, ये एक किस्म की अगर ये पहले गलती थी तो अब ये कुरेक्शन की जा रही है, और अगर पहले जल्दी में ये कानून बनाया गया था तो अब ये ठीक किया जा रहा है, और अगर पहले जल्दबाजी में किया गया था तो अब इसको ठीक किया जा रहा है। एक आदमी फर्द वाहिद कोई भी सो मोटो लेकर किसी को भी इबरत का निशान बना दे, ये मुनासिब नहीं था। कम अज कम 9 जजेस, ये पहले 3 जजेस किया गया था पीडीएम के दौर में, और अब 9 जजेस किया जा रहा है मेरे ख्याल में, जो कि बिल्कुल मुनासिब है। और इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी भी की जाए। यानी आज खुद नोटिस का इख्तियार अब सिर्फ एक जज या 3 जजों के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर जजों के पास होना चाहिए। 9 सीनियर जज आज खुद नोटिस लेंगे, वही फैसला करेंगे, 9 जजों में से वोटिंग का फैसला होगा और इस मामले पर आज खुद नोटिस होगा। जिस तरफ 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे, वही आज खुद नोटिस लिया जाएगा, और जिस तरफ कम होंगे नहीं लिया जाएगा। माजी में इस इख्तियार का सबसे ज्यादा गलत भेजा इस्तेमाल साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने किया था। साकिब निसार ने हुकूमती अमूर पर आज खुद नोटिस लेकर मुल्क को अरबों नुकसान पहुंचाया था। साकिब निसार ने इंतजामिया के मामलात में बेजा मुदाखलत, खुद को हुक्मरान समझ कर ओहदा चलाया, और साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन से लेकर बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर, मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था, लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए थे चीफ जस्टिस साहब आके, तो उन्होंने कहा किया क्या है आपने इतने सालों में। तो साकिब निसार ने कहा था कि जिस ठंडे कमरे में आप बैठे हैं, यहाँ पर बैठना मुमकिन नहीं होता था पिछले कुछ साल पहले। ये जो आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे ही दौरे हुकूमत की बनाई हुई है। और जो ऑरेंज लाइन है, उसको सिर्फ इसलिए रोका गया था कि आगे इलेक्शन आ रहे थे, और उन इलेक्शनों में क्योंकि जाहिर है फिर एक होना था, जिस तरह उससे पहले आपको पता है 2013 के इलेक्शन से पहले लाहौर की जो बस सर्विस है वो चलने से कोशिश की थी कि उसका इफ्ताह ना हो। फिर इसको रोका गया खुद नोटिस लेके कि अगर ऑरेंज लाइन कंप्लीट होगी तो लाहौरिये तो पागल हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने भगवानपुरा में मरियम नवाज के हल्के में सर्वे किया था, तो वहाँ पर 80% लोगों ने ऑरेंज लाइन को इस इलाके के लिए, भगवानपुरा से लेके वो आगे ये बाटा तक और ये वो जो जितना इलाका है, उसको कहा था कि ये रहमत है कि हम और हमारे बच्चे जो माल रोड पर, हाल रोड पर काम करते हैं, जो शहर जाना चाहते हैं, यहाँ से 20 रुपए दे के 15 से 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो साकिब निसार ने इस किस्म की गंदी और गलीज हरकतें की थी। साकिब, लेकिन अब फैसला हो गया कि इस इख्तियार को ख़त्म करना है, मामलात को दुरुस्त करना है, और इसके लिए भी पार्लियामेंट से किसी हद तक जाएगी और सिविल सुप्रीमेसी का बोलबाला होगा। इस बिल से मुतल्लिक वज़ीर कानून आज़म तार ने यह कह दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया। अपोजिशन ने इस कानून को चैलेंज किया, फुल कोर्ट ने इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को रेगुलेट करने का इख्तियार दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि पार्लियामेंट सुप्रीम के इख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है, और पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, इसकी राह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। और मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस बैठे हुए हैं, उनमें से अगर मैं कुछ नाम भी लूँ, काजी फायद साहब और सबसे बढ़कर मंसूर अली शाह साहब, ये तो पार्लियामेंट के हक में हमेशा जिसे कहते हैं ना कि आप बताते रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, फैसला साजी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता अब किसी किस्म का कोई यहाँ पे मसला या प्रॉब्लम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करेगी तो वही जो है हरफ आखिर होगा, और उस पर किसी किस्म की कोई शरारत, लफ्ज़ जो है शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर किसी किस्म की कोई शरारत नहीं की जाएगी। इधर एक और बिल, जजों के पास इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है। इस इख्तियार को इस्तेमाल करके जज हमेशा सियासतदानों को डराते हैं, इनसे इलेक्शन लड़ने का हक छीनते हैं। तौहीन अदालत का कानून, इस कानून को भी ख़त्म करने का बिल पेश कर दिया गया है। नूर आलम खान ने ही पेश किया है। आपको याद है ये माजी में इसको भी साकिब निसार ने ही इस्तेमाल किया था। बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया और कायमा कमेटी के बाद बिल सेनेट में जाएगा और जल्द मंजूर हो जाएगा।
توہین عدالت کا قانون ختم ہونے سے عدلیہ کے وہ دانت جو بیجا استعمال ہوئے ہیں نکال دیے جائیں گے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا اسی قانون کو استعمال کرتے ہوئے ثاقب نثار نے طلال چودھری، نہال ہاشمی کا سیاسی کیریئر ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نام اور بھی ہیں۔ لیکن جس لیول کا پرسنل لیول پہ جا کے یہ گندا کھیل کھیلا گیا تھا کہ آپ صرف عمران خان کے خلاف اپنی زبان بند کر لیں تو آپ کو، بلکہ جو چوری صاحب ہیں، تولی چلال چوری صاحب ہیں، وہ تو بہت دفعہ یہ بات بتا بھی چکے ہیں، یہ بات تو کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آپ لوگ خاموش ہو جائیں، عمران خان کے خلاف بات نہ کریں تو آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بلکہ یہاں تک طلال چوری بتاتے ہیں کہ ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ آپ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ بیان بھی دیں یا نواز شریف کے خلاف اگر باتیں کریں، پنجابی کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ بن جا تو پھر بھی تینوں معافی مل جائے گی، لیکن میرا خیال ہے وہ نہیں ہوا۔ اب وہ سب کچھ اس قانون کے تحت ہوا تھا کہ جناب تسی مطلب کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب توہین کا لفظ جو ہے وہ بھی میرے خیال میں یہاں پر صرف ایک ہی ذات کے لیے ہوتا ہے، خدا کی ذات کے بعد وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب دنیاوی جو ہیں وہ تعلق ہیں، رشتے ہیں، دنیاوی باتیں ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی توہین نہیں ہے۔ کیا یہ توہین عدالت کا قانون اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھا؟ حضرت عمر پر جو الزام لگانے والا تھا، کیا اس پر توہین خلافت یا توہین خلیفہ جو تھے اس پہ کوئی اس قسم کی کوئی لگا کر اس وقت کرتے؟ تو کیا حضرت عمر وہ جو آج مثالیں دیتے ہیں سارے کے سارے سیاستدان، میں اور آپ بھی دیتے ہیں، جو کرتوں کا حساب دیتے، اگر یہ اس وقت قانون موجود ہوتا حضرت عمر کے دور میں تو کیا آج میں اور آپ یہ مثال دے سکتے کہ حضرت عمر نے خود بھی وہ خلیفہ تھے اور خود بھی وہ قاضی تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو کرتا میرا لمبا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے ایک ہی ملا تھا جو چھوٹا تھا، تو میرے بیٹے نے اپنا کپڑا مجھے دیا تو وہ کرتا اس لیے لمبا سلایا ہے۔ تو اگر یہ اس وقت قانون ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ قانون جو ہے وہ سراسر ہی غلطی اور زیادتی تھی، بنانے والوں نے آئی ڈونٹ نو کس طرح سے یہ بنا دیا تھا۔ خیر، لیکن آج یہ دونوں سیاسی افق پر موجود ہیں، لیکن ثاقب نثار جیسا گندا گمنام ہو چکا ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان بھی واپس ہے، شاید اس نے دھمکی لگائی ہوئی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ واپس آئے۔ ثاقب نثار نے تو 5 سپٹمبر کو پاکستان واپس آنا تھا، بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید اب واپس نہ آئے کیونکہ فیض حمید نے اس کے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ اچھا دوستو، ادھر ایک عمران خان کو دن میں جو تارے نظر آنے شروع ہوئے ہیں وہ مصروف نے کیا، اب اس کے ایکسپوز ہونے کا بھی ڈر ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان کے پاؤں سے جب زمین پھسلنے لگی، عمران خان کو پتا ہے کہ معاملہ اب ملٹری کورٹ میں جانا ہے، اس لیے اب پسندیدہ ججوں کے پاس چلا گیا۔ عمران خان نے 9 مئی مقدمات میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے لیے فوجی تحویل نہ دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اب آفیشلی کہیں ایسی کوئی ہلچل نہیں، لیکن عمران خان کو ڈر پڑ گیا ہے کہ ملٹری کورٹس پر مقدمہ چلے گا، ایسا کیوں؟ چور کی داڑھی میں تنکا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ خبر خیر یہی خبر درست ہے، عمران خان ہائی کورٹ میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی تھی اور وہاں سے بھی دیکھا تو ریلیف ملے گا اور واپس لے لی۔ خیر، عمران خان صاحب یہ جو ڈر ہے ان کا، جو خوف ہے ان کا، وہ کر سکتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اگر اس کو کسی جگہ سے ریلیف مل رہا ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دینے کے لیے، غلطی ہے خان صاحب کی اگر وہ مان لیں، 9 مئی والی وہ بات یہ ہے نا کہ وہ سامنے آئیں اور مانگے قوم سے معافی، پھر ان کی تمام باتوں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، عدالتیں بھی غور کر سکتی ہیں، عوام بھی، سیاستدان بھی دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ ملیں، نارمل ایک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیں، جتنی ماضی کی اب تک کی غلطیاں اس پہ معافی مانگیں اور آگے صدقے دل سے ان سے اجتناب کریں، پاکستان کی سیاست میں آئیں اور سیاستدانوں کی طرح لڑیں تو معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عدالتوں کے پیچھے چھپنے کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ ادھر سینیٹر عرفان صدیقی ایک خطرناک بل لے آئے ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ بل میں پیش کیا اور اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال اور دوسری بار غیر قانونی جلسہ کرنے پر 10 سال کی قید کا قانون بنایا جائے۔ اب پی ٹی آئی کو ڈر پڑ گیا کہ ہمارے جلسے اب کیسے ہوا کریں گے۔ سینیٹر صاحب سینئر ترین ہیں، میرے بھی استاد ہیں، ویسے ہی میرے استاد ہیں، لیکن یہ سیاست ہے، اب سیاست میں آج عمران خان جو ہے وہ مشکل میں ہے، اتحادی اور نون لیگ حکومت میں ہے اور اس ملک کی سیاست کا کوئی پتہ نہیں، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ والے جو قانون ہیں آگے جا کے دوسری جماعتوں کو بھی مسائل اور پرابلم دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جلسے جلوس اگر کرنے کی، جسے کہتے ہیں نا کہ
ذمہ لی جائے کہ امن اور سکون سے کیے جائیں گے، اس میں انتشار ساری نہیں پھیلائی جائے گی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہے، تو میرے خیال میں جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دینی چاہیے، یہ اجازت نہیں چھیننی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی جلد سے جلوس ہوتے رہے، پی ڈی ایم جلد سے جلوس کرتی رہی ہے اور بڑے جلد سے جلوس کرتی رہی ہے۔ مریم نواز عمران خان کے دور میں جلد سے جلوسوں کی وجہ سے ہی وزیر اعلیٰ بنی، اور انہوں نے اپنی سیاست کا اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی آغاز ہی ان جلسے جلوسوں سے کیا جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے۔ تو جلسے جلوس کرنے چاہیے، لیکن پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں کا ریکارڈ یہ تھا کہ ان کے جلسے جلوسوں میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے ماضی کے کردار کی وجہ سے، اپنے ماضی کا جو ان کو کردار ہے اس وجہ سے ان پہ بلیو کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ پہلے سے دھمکیاں لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام آباد جلسہ کریں گے اور وہیں سے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کے لے آئیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک کرنی چاہیے، اور اس کے بعد میرے خیال میں ایسی قانون سازیوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ سیاست میں اگر جلسے نہیں ہوں گے، ڈھول ڈھمکا نہیں ہوگا، تو پھر سیاست بڑی پھیکی پھیکی لگے گی۔ لیکن استاد محترم جو ایڈوائز دے رہے ہیں، جو وہ قانون لے کے ہیں، اس پہ بھی دوسری تو کوئی بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ استاد محترم کا بہت بڑا انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے اور ان کا یہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اگر بس سوچتے ہیں تو ٹھیک سوچتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ استاد محترم کو اپنے رویے سے اس چیز پہ بھی مائل کر سکتی ہے کہ آپ یہ قانون نہ لے کے آئیں، اپنے رویے سے ایسا ثابت کر دیں گے کہ اس جیسے قانون کی ضرورت نہیں اور جلد سے جلوس کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ قانون سازیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ جو توہین عدالت والا اور سو موٹو والا، ان پر آپ کیا کہتے ہیں کہ عدالتوں سے یہ حق واپس لینے چاہیے؟ کیونکہ اس کا بہت غلط استعمال ہوا ہے۔